ہمارے اساتذہ کے احسانات ہیں، اور دنیاوی احسانوں میں سب سے بڑھ کر جو ہمارے اوپر احسان ہے وہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ مزاجوں میں تشکر کا جذبہ نہیں۔ وہ میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا۔ 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں دیسی دیہاتی، وہ ہم نا ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی، اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا، کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا۔ 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا، اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا، اور کیا دکھ سہے، کیا تکلیف ہے۔ اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے، اور یہ تو تیرا محسن ہے۔ اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے، ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے۔ میرے والد صاحب اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مجھے موقع ملے تو 2 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اپنے ماں باپ۔ میری والدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی اماں کیا ہے، تو میں کہوں گا میری اماں میرے لیے یونیورسٹی ہے، میری اماں میرے لیے اتھارٹی ہے، اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا۔ میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھاٹ ہیں، میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے۔ ہم نا مطلب وہ نئے نئے رنگ، نئے نئے انداز، نئی نئی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہم ہر چیز بھولتے جاتے ہیں، اور نوے نہ یار بنائیے۔ میں نہیں جی اگوں آکھنا، اس لیے کہ میرا میاں صاحب سے یہ شکوہ ہے کہ تسی کمینہ ہی آکھ چھڑے ہے۔ یہ تو ثقیل لفظ ہے، صوفیاء ثقیل جملے استعمال نہیں کرتے، تو ثقیل ہے لفظ، یعنی آج کل بھی کسی کو کمینہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا۔ بندہ نالائق کہہ دے، بیوقوف کہہ دے، تھوڑا سا نا لفظ قابو میں ہے، لیکن کمینہ کہنا، لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نوے نہ یار بنائیے ایویں وانگ۔ او بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہوں، محبت ہوئی ہو، اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام، معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا۔ اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں، اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں، تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے، اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں، تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں، دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں، لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے سویا ہے، اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے، اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے، یہ پہرے داری کر رہا ہے، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا، تو راتی جاگے تے شیخ صدامے،
ਰਾਤੀ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ मालक दा दर मूल न छड़ दे। वो 4 साल बीमारी आ जाए तो लोग माज़अल्लाह अल्लाह के शिकवे करते हैं और तू जूते मारता है तो तेरा जानवर तेरे घर से जाने को तैयार। लोग बोरी में डाल के बंद करके छोड़ आते हैं, उसे पता है मालिक छोड़ गया है, लेकिन घर आने से पहले बिल्ली फिर आ जाती। राती जागे तू शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे। भावें मारो 100 जुत्ते एक बुरकी दा कदर पछानन, भावें मालक हो मन सुते। ए तैथों उत्ते रुखा सुखा खा दिने जा रुखा विच सुते। तैथों उत्ते उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं तो फिर बाजी लै गए नहीं कुत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं तो बाजी लै गए। जिन्हां तनां विच इश्क न रचिया कुत्ते उन्हां थी चंगे। और वेखो ना मालक दे कर राखी कर दे साबर भूखे नंगे। अपनी जिंदगी में कुछ मिजाज शुक्र वाला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुमसे नेकी करे उसे अच्छा बदला देने की कोशिश करो। और हुजूर फरमाने लगे अगर बदला देने की ताकत ना हो तो फिर उसके लिए दुआ करो, और इतनी करो इतनी करो इतनी करो मोहसिन के लिए दुआ कि तुम्हें यूं लगे कि तुमने हक अदा कर दिया है। फिर उसके लिए दुआ करो, अपने मोहसिनों का शुक्रिया। और यारो मेरे नबी पर कोई एहसान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने थोड़ी सी भी मोहब्बत की ना, मदीने वाले लेने गए मेरे नबी पाक को हिजरत से पहले। तो हुजूर के चचा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हालांकि अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, वो कहने लगे ओ मदीने से लेने आने वालों, नबी पाक यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, इनका बड़ा एजाज़ है, अगर तुम महबूब की हिफाजत कर सकते हो तो फिर लेके जाना। तो अहले मदीना ने कहा कि आप एक दफ़ा भेजें तो सही, हम तो अपने अहले खाना से बढ़कर हिफाजत करेंगे। ये बातें हो रही हैं। एक अंसारी थे हज़रत अबुल हैसम, उठ के ना हुजूर के करीब गए, कहने लगे या रसूलल्लाह एक बात कर लूं। हुजूर ने फरमाया कर लो। अर्ज की हुजूर हमारे जिन जिन से भी ताल्लुकात हैं हम सब से बिगाड़ लेंगे हुजूर, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलामी करेंगे, लेकिन एक हल्का सा डर है, अगर इजाजत हो तो अर्ज कर लूं। हुजूर ने फरमाया करो। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह कल को अगर आपको गलबा मिले और अल्लाह के फजल से मिलेगा तो फिर ऐसा ना हो कि आप अपनी कौम की तरफ लौट आएँ, तो फिर हमसे ये फिराक ये बिछोड़ा सा नहीं जाएगा हुजूर, फिर आप वापस तो नहीं आएंगे। तो हुजूर ने उनकी बात सुनी तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया मदीने वालों सुनो, कभी ना भूलना मैं तुम में से हूं और तुम मुझ में से हो। छोड़ के क्यों? हमारे एक बुजुर्ग से किसी ने कहा था ओ तुम लोग मदीने ज्यादा रहते हो, हालांकि नबी पाक ने तो मक्के में ज्यादा वक्त गुजारा है। 63 साल उम्र मुबारक में से 53 साल मक्के में गुजारे, मदीना तय्यबा में तो सिर्फ 10 साल गुजारे और तुम हर वक्त मदीना करते हो। वो कहने लगे जाके अपना कैलकुलेटर ठीक कर, तेरा ये फलसफा भी ठीक नहीं। नबी पाक ने मक्के में 53 साल गुजारे हैं और मदीने में क़यामत तक के लिए डेरा लगाया है। जाके कैलकुलेशन ठीक कर। हुजूर ने फरमाया रहना भी यहाँ है, दफन भी यहाँ होना है, क़यामत में उठूंगा तो मेरी कब्र भी मदीने से खुलेगी। मदीने वालों ने ना एक दफ़ा फिर एक मौका आया, मक्का फतह हो गया, तो फतेह मक्का के बाद ना एक जंग थी, उस जंग में ना कुछ माले गनीमत आया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो माले गनीमत, ये एक मुअल्लिफतुल कुलूब कुरान पाक की इस्तिलाह है, तालीफ़ कल्ब के लिए माल देना। तो मक्के के लोग मुसलमान ज़्यादा हुए थे, नए हुए थे, हुजूर ने माल ज़्यादा दिया, सही हदीस में मौजूद है, ज़्यादा माल ज़रा महबूब ने उन लोगों को दिया। तो एक दो नौजवान अंसारे मदीना में से कहने लगे अभी तो हमारी तलवारों से अहले कुरैश का खून टपक रहा है और माल उन्हें ज़्यादा मिल गया। हुजूर ने खैमे में अहले मदीना को जमा फरमाया तुमने ये बात की है? सच बोलने वाले लोग थे। अर्ज़ की हुजूर एक दो जवानों के मुंह से निकली है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ये कह सकते हो कि या रसूलल्लाह इन लोगों ने तो आपको तकलीफ़ दी थी, हमने ग़ुलामी की थी,
تم اگر کہو تو تم سچے ہو اس بات میں کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا، ہم تھے جنہوں نے بازو کھول کے کہو تم یہ بات۔ تڑپ گئے اہل مدینہ، عرض کی حضور نہیں، ہم تو اندھیروں میں تھے، آپ کی برکت سے اللہ نے ہدایت کا نور عطا کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنی پہچان عطا کی، قرآن عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں آپ کے صدقے ملی۔ پتہ ہے حضور نے اہل مدینہ کی وفاؤں کا کس طرح ذکر فرمایا؟ فرمایا مدینے والو، اگر ہجرت کا موقع نہ ہوتا، رب نے ہجرت نہ رکھی ہوتی تو میں تو انصار مدینہ میں سے ہوتا۔ اور حضور فرمانے لگے اگر لوگ چلیں مختلف وادیوں میں تو مدینے والو جس وادی میں تم چلو گے میں بھی اسی وادی میں چلوں گا۔ اور حضور نے فرمایا میرے مدینے والوں سے، انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، اور ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، کیونکہ ان کی وفاؤں کا صلہ ہے کہ رسول پاک نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسان مندی کا مزاج، ہمارے ہاں نا خود غرضی کو باقاعدہ رواج دیا گیا، اور بڑے بڑے غلط جملے جو اخلاقاً اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کیے جا سکتے، میں تو جی کام نکالنے کے لیے کسی کو بھی باپ بنا لیتا، معاذ اللہ۔ مسلمان تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ یہ خود غرضی، یہ لالچ، یہ وقتی طور پر کسی شخص کو استعمال کرنا، ٹیشو پیپر بنانا، یہ اہل ایمان کا تو طریقہ ہی نہیں۔ وہ تو یاد رکھتے ہیں ہر ایک کا احسان، وہ تو کسی نے محبت کی ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ تو ان چیزوں کو حضرت جعفر طیار نے کہاں شہادت دی تھی؟ جنگ موتا میں، اور حق تھا اہل ایمان کا کہ وہ شہادت پیش کرتے، لیکن دین کے لیے گئے نا، حضور علیہ السلام کے فرمان پر گئے تو محبوب نے ان چیزوں کو یاد رکھا۔ جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو حضور خود حضرت جعفر طیار کے گھر گئے، ان کے بچوں کو سینے سے لگایا، 3 دن تک حضور کے گھر سے کھانا پک کے آتا رہا۔ اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے کہتے ہیں میرے لیے نبی پاک نے دعا کی تھی برکت کی، تو فرماتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا سودا مجھے ملا ہی نہیں جس میں اللہ نے ڈھیروں نفع نہ عطا فرمایا۔ لیکن ان کی اہلیہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد کا سایہ اٹھ گیا، لیکن اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا۔ کوئی مخلص ہو کر دین کے ساتھ چلے اور پھر اس شخص کا حق رکھا جائے، اس کی قدردانی نہ ہو، اس کو نوازا نہ جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مومن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اسے اعزازات سے نوازا جائے گا، حیات طیبہ ملے گی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد چلا گیا، بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں، ہم نے دیکھا ہے والد کے جانے کے بعد کس طرح کی آزمائشوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ شروع میں لوگ آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں نا ابا چلا گیا، بڑا کچھ دے کے گیا ہوگا، اور پھر یہ نکمے کیوں ہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی لہجے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن جناب جعفر طیار کی اہلیہ جب رو رہی تھیں، آنسو بہا رہی تھیں، تو میرے محبوب نے بھی ایک وعدہ کیا۔ حضور نے کہا اگر ان کے باپ نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے، خدمات پیش کی ہیں، تو پھر اسلام کسی کا حق تھوڑی رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا، میں والی ہوں، میں سرپرست ہوں ان کا دنیا اور آخرت میں۔ میرے دوستو اپنے مزاجوں میں تھوڑا سا نا پلٹ کے دیکھا جائے، محسنین پر غور کیا جائے، کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا، کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی۔